السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور تمام بھائیوں بہنوں، میرے پیاروں، ہر دل عزیز، میرے دوست، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چالو ہو گیا ہے۔ آج پہلا روزہ گزر گیا، دوسری تراویح ہو گئی، اب 28 تراویحیں بچی ہوئی ہیں۔ اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 27 تراویح بچی ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے پورا مہینہ گزر جائے گا۔ تو یہ شروعاتی مہینہ ہے، پہلا روزہ آج گزرا ہے۔ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ جبکہ اسلامی سال کے یہ 12 مہینے ہیں، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ محرم کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی سال کے اعتبار سے محرم ہے جو پہلا مہینہ ہے۔ بیچ میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مگر تمام مہینوں میں اس رمضان المبارک کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا آخر کا عشرہ، یہ پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا عشرہ، یہ 3 عشروں کے اوپر مشتمل ہے۔ آخری عشرے کے اندر اس میں شب قدر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس مقدس مہینے کی جتنی ہی برکتیں لوٹی جا سکیں، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اتنی برکتیں لوٹے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہر چیز کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان نوافل بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی ہم کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ کے ملے گا ہمیں۔ کام ہم ایک کریں گے، ثواب ہمیں 70 گنا کا ملے گا، 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس مقدس مہینے کی تو ادب و احترام کریں، اور اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کریں۔ اور جبکہ یہ صرف ہماری تھوڑی سی لاپرواہیاں ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے تمام جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، ان تمام چیزوں کو بنایا کام کرنے کے لیے، ان سے کام، جبکہ زبان کا سوائے ذکر کرنے کے، بولنے کے کوئی کام نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی اور کام میں مشغول ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ امت محمدیہ ہی کو دیا گیا۔ بقیہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، روزے تو انہیں دیے گئے 2 4 4 6 6، مگر پورے مہینے کے روزے صرف اور صرف امت محمدیہ کو دیے گئے، کیونکہ یہ امت ہم اس رسول، اس پیغمبر کی امت میں ہے، جو پیغمبر اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، اے میرے پیارے آقا، اے میرے پیارے اللہ جی، تمام انبیاء کی امتیوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھیں۔ تمام نبی جو ہم سے پہلے گزرے، ان کے امتیوں کی یا ان نبیوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھیں، 1,000 سال، 800 سال، 900 سال، 300 سال، 400 سال، اس طریقے سے عمریں گزری، تو ان کے اعمال ہماری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب،
ہم آپ کی امت کو وہ تحفے دیں گے جن کے اندر اگر ایک رات عبادت کر لے گا تو 1000 رات کے عبادت کے برابر ثواب ملے گا، جو ہمارے اسی مہینے کے اندر آئے گی۔ علماء کرام کی تحقیق ہے، بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ آخری عشرے کی طاق عدد راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، یعنی 21ویں شب میں رمضان کی 21ویں رات ہو یا 23ویں رات ہو۔ 23ویں رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 21ویں رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 25ویں رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 27ویں رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 29ویں رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی طاق عدد راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ تو ہمیں تمام بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو مختصر چھوٹے سے بہت سارے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ تو ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا۔ اور بہت سارے حضرات ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بھائی قرآن تراویحوں میں سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے ذکر ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وظائف ہیں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ثواب، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ثواب ہے اس کا۔ یعنی کوئی سورہ زلزال پڑھتا ہے تو وہ آدھے، یعنی 1 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے گا تو اس کو گویا کہ آدھے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے 1 مرتبہ تو اسے 1/4 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا چھوٹے چھوٹے سی ہیں یہ صورتیں، تو ہر ایک کو یاد ہیں۔ قل هو اللہ احد تو ہر ایک انسان کو یاد ہو، جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا اسے بھی یاد ہوگی، جو نہیں پڑھا ہوا ہوگا اسے بھی یاد ہوگی۔ اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون بھی۔ تو تمام حضرات سے درخواست ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان کو دن میں کچھ مقدار میں ضرور پڑھیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔